سب سے پہلے قربانی کی تعریف۔ قربانی کہا جاتا ہے مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ یہ تعریف ہے قربانی کی۔ اب دیکھیں، اس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو قربانی پھر ہی مانی جائے گی۔ اگر مخصوص جانور نہیں لیا، کوئی بھی جانور پکڑ کر کے، یعنی کسی نے پکڑی مرغی ذبح کر دی، کسی نے پکڑا خرگوش ذبح کر دیا، کسی نے پکڑا کوئی اور چیز ذبح کر دی جس کو کھانا حلال ہے، لیکن اس نے قربانی کے طور پر اس جانور کو لگایا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے مخصوص جانور بتائے ہیں کہ جن کی قربانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے لگائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز اس کے اندر جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر بندہ قربانی کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا، ریاکاری مقصود ہے، تو پھر بھی اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، ایک خاص وقت ہے کہ جس میں اس نے قربانی کرنی ہے، جو ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے، وہ 10 ذی الحجۃ الحرام سے لے کر کے 10 کا دن 11 12 یہ 3 دن بنتے ہیں، یعنی 10 کے طلوع آفتاب سے لے کر کے جو 10 کے بعد 11 12 کا جو غروب آفتاب ہوگا اس تک یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ پتہ چلا اب مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ جب یہ ہوگا تب قربانی قبول ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آگے چلیے، قربانی کے فضائل کیا ہے؟ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی اس دن کسی کو کچھ صدقہ کر دو، اس دن جہاں پر اتنے جانور ذبح کرنے ہیں وہاں پر کوئی کولر وغیرہ لگا دو، کوئی کسی غریب کی شادی کروا دو۔ یہ طرح طرح کے لوگ اس مقام پر ملتے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، آپ ارشاد فرماتی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی یہ 10ویں ذی الحجۃ الحرام جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے، کہا اس میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا۔ اس دن سب سے اہم جو عمل ہے نا وہ قربانی کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی اہم عمل نہیں ہے کہ جو اس کے متبادل کیا جائے اور بندہ کہے کہ میں جناب ثواب پالوں۔ کہا اس دن سب سے زیادہ بہتر عمل جو ثواب کے اعتبار سے ہے وہ ایک جانور کو ذبح کرنا ہے۔ کہا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ قربانی اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور یہ باقاعدہ اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن یہ آئے گی، اور وہ جو بندہ جس نے قربانی کی ہوگی اس کے لیے یہ باقاعدہ ایک سواری کا کام دے گی۔ کہا یہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش دلی سے کیا کرو، یہ حدیث پاک۔ اب ہمیں جو قربانی کی تعریف ہے اس کا بھی پتہ چل گیا، جو فضیلت ہے اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اب آگے چلیں، قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا قربانی واجب ہے یا نفل ہے؟ بعض دفعہ قربانی ہوتی ہے واجب، بعض دفعہ ہوتی ہے قربانی نفل۔ واجب کیا ہے کہ ایک بندہ جو غنی ہے یعنی جو صاحب نصاب ہے، اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں کہ جس شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے اس بندے نے قربانی کرنی ہے، تو اس وجہ سے ایک بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ نفلی کب ہے؟ کہ جب ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہے کہ جو شرائط پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، ویسے ہی قربانی کر رہا ہے، یا آپ نے کسی کے اوپر فرض واجب قربانی نہیں تھی ویسے ہی آپ نے اس کی طرف سے قربانی کر دی، اس کے لیے قربانی کر دی، تو یہ ایک نفلی قربانی ہوگی، یہ واجب قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کبھی واجب ہوتی ہے کبھی نفل ہوتی ہے۔
واجب کب ہوتی ہے؟ کہ جب شرعی اعتبار سے احکام اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں تو اس نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اگر شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں قرار دیا پھر کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے نفلی قربانی ہوگی. بعض دفعہ صورتیں یہ بھی بنتی ہیں، ایک تو یہ ہوئی نا کہ بھئی وہ صاحب نصاب تھا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک عام بندہ جس نے نظر مان لی کہ بھئی فلاں میرا اگر کام ہو گیا نا تو میں کیا کروں گا کہ میں جناب قربانی کروں گا. اب اس شخص نے وہ جو منت مانگی تھی، منت مانی تھی، نظر مانی تھی، نظر ماننے کے بعد اس کا وہ کام مکمل ہو گیا، اللہ کی طرف سے کام ہو جاتا ہے، اب بھی اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. لہذا پتہ چلا ایک وہ شخص کہ جو ویسے صاحب نصاب ہے، شرائط پائی جاتی ہیں، اس نے قربانی کرنی ہے، یہ واجب ہوئی. دوسرا وہ شخص کہ جس کے اندر ویسے شرائط نہیں پائی جاتی تھی لیکن اس نے نظر مانی تھی کسی کام کی کہ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، تو اب اس کی وہ نظر ماننے کی وجہ سے، کام مکمل ہونے کی وجہ سے اب اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. تیسری چیز بتائی ہے نفل ہوتی ہے کہ بھائی اس کے اوپر شرائط نہیں پائی جاتی، نظر بھی نہیں مانی، ویسے ہی قربانی کر رہا ہے تو یہ اس اعتبار سے اس کو نفلی قربانی کا ثواب ملتا ہے، وگرنہ اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہوتا. اب آگے چلیں، قربانی کرنے کے لیے جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ کون کون سی شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں گی تو قربانی کرنا لازم ہوگا، اگر وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط جو قربانی کے وجوب کے لیے وہ ہے بندے کا مسلمان ہونا. جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. کیونکہ جب اسلام نہیں، ایمان نہیں لایا نا، تو ایمان جس بندے نے نہیں لایا ہوتا اس کے اوپر اب بنیاد ہی ایک چیز کی نہ ہو تو اوپر عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ایسے ہی اسلام پہلے ہے، ایمان لانا پہلے ہے. جب ایمان لائے گا، ارکان اسلام کو مانے گا، عقائد اسلام کو مانے گا، پھر اس کے بعد بندہ عمل کرے گا تو پھر اس بندے کو اس چیز کا ثواب ملے گا. اس وجہ سے پتہ چلا پہلی شرط کیا ہے قربانی کے لازم ہونے کے لیے، واجب ہونے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا. غیر مسلم کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے. جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ قربانی کیا کرے گا. دوسری چیز بندے کا مقیم ہونا، مسافر نہ ہو. جہاں مسافر ایک شرعی مسافت کو اختیار کرتا ہے اس بندے کے اوپر تو ہوتی نہیں قربانی واجب، لیکن جو بندہ مقیم ہے، جس طرح ہم یہاں پر مقیم ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، یہاں رہنے والے ہیں، کوئی ہم ان دنوں میں سفر وغیرہ بھی نہیں کر رہے، اور یہ خاص طور پر ہوتا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں کون کون سا؟ 10 ذی الحجۃ الحرام، 11 ذی الحجۃ الحرام اور 12 ذی الحجۃ الحرام. ان 3 دنوں میں اگر ایک بندہ مسلمان ہے، اس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا. اگر اس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا. پہلی بات بندے کا مسلمان ہونا، مسلمان ہوگا تو پھر قربانی اس کی ہوگی، یہ شرط ہے پہلی. دوسرا ہے مقیم ہونا. مقیم جو بندہ شرعی مسافر نہ ہو، اقامت اختیار کیے ہوئے، اس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. تیسری چیز بندے کا مالک نصاب ہونا. شریعت نے ایک نصاب بتایا ہے، ایک خاص مال بتایا ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہوگا پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ نے قربانی کرنا ضروری ہے، لازم ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی بنیادی ضروریات کو نکالیں گے. بنیادی ضروریات میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کا گھر، رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے، پہننے کے لیے بنیادی طور پر کپڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد چلانے کے لیے بائک یا جو بھی سواری وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ وہ چیزیں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں. یہاں پر نہیں ہو چلے گا کہ اگر ایک بندے کے پاس 2 گھر ہیں تو وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے. یہاں پر وہ زکوٰۃ والے مسائل نہیں چلیں گے. زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں اگر دوسرا بندے کے پاس گھر ہے نا تو اس نے کرائے پر چڑھایا ہوا ہے تو اس کا کرایہ آئے گا تو وہ نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا. جبکہ اگر بندے کے پاس یہاں قربانی کے اعتبار سے ضروریات اصلیہ کے بعد اگر اس بندے کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے تو قربانی کرنا لازم ہوگا. ہمارے گھر میں بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں ابھی گرمیاں ہیں
تو गर्मियों में गर्मियों के कपड़े पहने जाते हैं, सर्दियों के कपड़े निसाब के अंदर शामिल होंगे। हमारे घर में टीवी होता है, वीसीआर होता है, एलईडी होती है, एलसीडी होती है, लैपटॉप होता है, ये सारी चीजें जरूरियात असलिया के अलावा होती हैं। तो इस वजह से इन चीजों को भी निसाब के अंदर शामिल किया जाता है। घर में सीनरियां लगी होती हैं, घर में डेकोरेशन पीस होते हैं, ये सारी चीजें भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। लिहाजा कुर्बानी के लिए हमने ये देखना है कि हमारी बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जरूरियात हैं, बुनियादी जरूरियात हैं, उनको निकाल करके जो बाद में माल इतना बचता है कि जो निसाब तक पहुंचता है, तो फिर कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा। अब देखें दूसरी बात क्या है, मुकीम होना, मालिक निसाब होना। अब मालिक निसाब कौन सा बंदा है? जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके मुताबिक इतना माल पास हो, मालियत यानी पैसे मौजूद हो। जरूरी नहीं कि उसके पास सोना होगा फिर ही उस बंदे ने कुर्बानी करनी है। सोना है 7.5 तोले या चांदी 52.5 तोला है, या इसके मुताबिक उस बंदे के पास पैसे मौजूद हैं, करेंसी मौजूद है, प्राइस बॉन्ड्स उसके पास मौजूद हैं, या इतना माले तिजारत जिससे तिजारत कर रहा है वो सारा उसके पास मौजूद है। फिर लोगों के हुकूक, यानी अगर उसके पास किसी का कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उस कर्जे को अदा करने के बाद, अपनी जरूरियात को निकालने के बाद, अगर उस बंदे के पास इतने पैसे बचते हैं जो निसाब तक पहुंचते हैं, तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा। ये इस चीज की तफसील है। अब बुनियादी तौर पर अभी जो रेट निकला है वो 1,65,000 बन रहा है तकरीबन, जो ये 52.5 तोला चांदी तक पहुंच रहा है। 52.5 तोला चांदी का जो रेट अभी निकल रहा है वो तकरीबन 1,65 तक पहुंचा हुआ है। कि अब समझें कि बुनियादी जरूरियात निकालने के बाद अगर हमारे पास इतने पैसे निकलते हैं ना, तो फिर हमारे ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगा। सोने का एतबार यहां नहीं करेंगे, सोना 7.5 तोले तो बहुत ज्यादा होता है। चांदी के एतबार से भी अगर पैसे निकल आएंगे ना बुनियादी जरूरियात को निकालने के बाद, तो कुर्बानी करना हमारे ऊपर लाजिम हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। अगली चीज, चौथी शर्त है बालिग होना। नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। एक बच्चा बालिग है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का क्यों ही मालिक ना हो, उसके ऊपर कुर्बानी करना लाजिम नहीं होगा। बलूगत शर्त है, तब ही उसके ऊपर यह हुक्म लगता है कि इसने कुर्बानी करनी है। अगर बालिग नहीं है तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी करना भी वाजिब नहीं होगा। लिहाजा ये शराइत हमारे सामने रहनी चाहिए कि मुसलमान होना सबसे पहली बात, मुकीम होना, वो शरी मुसाफिर ना हो। तीसरी बात उसका मालिक निसाब होना, जो मैंने आपको उसकी तफसील बता रखी है। उसके बाद चौथा उसका बालिग होना। जब ये चारों शराइत पाई जाएंगी, फिर जरूरियात असलिया को निकालने के बाद, फिर उसके बाद इतना माल बचेगा तो उसके ऊपर कुर्बानी करना लाजिम होगा, वाजिब होगा। अगली बात, हमारे यहां यह समझा जाता है कि घर में फकत एक बंदा कुर्बानी कर ले ये काफी है, जबकि जितने घर में एक बाप है, बेटा है, भाई है, जितने अफराद मौजूद हैं, औरतें भी हैं, ये नहीं कि औरतों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मर्द हो या औरत, जिसके अंदर ये शराइत पाई जाएंगी उसने कुर्बानी करनी है, उसके ऊपर कुर्बानी करना लाजिम होगा। ये नहीं होगा फकत मर्दों के लिए, औरतों के लिए भी है। अगर निसाब तक पहुंचती हैं, शराइत पाई जाती हैं, तो उनको भी कुर्बानी करना वाजिब होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो गुनाहगार होंगी। उसके बाद घर में फकत एक कुर्बानी कर लेना और ये समझना कि सारे घर वालों की तरफ से या खास तौर पर एक ही बंदा कुर्बानी कर रहा होता है। घर का क्या है, वो एक जिम्मेदार है, एक मेन बंदा है, तो वो सिर्फ एक बंदा कर रहा है, जबकि साहिब निसाब बाकी अफराद भी हैं, तो फिर हर बंदे को अपनी अलग अलग से कुर्बानी करना वाजिब होगी। अगला एक खास मसला, अगर छोटा सा मसला है, अगर इसमें हमारी सोच इस तरफ नहीं जाती, हम इस पे गौर फिक्र नहीं करेंगे, तो हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपने सारे घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी कर दी, एक जानवर लाए, अब बकरी में एक हिस्सा होता है, भेड़ में एक होता है, ऊंट में, गाय में 7-7 हिस्से पाए जाते हैं। अब एक बंदे ने एक लाया बकरा घर में और उसने क्या कहा कि सारे घर वालों की तरफ से कर देते हैं, तो भाई किसी बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, क्योंकि एक हिस्से में एक फर्द शामिल हो सकता है।
1 रुपया एक बंदे को दिया जा सकता है ना समझने के एतबार से। तो इसी तरह जब कुर्बानी के मामलात हैं तो कुर्बानी में भी इस चीज को समझा जाएगा कि जब एक बंदे की कुर्बानी वहां पाई जाती है, यानी एक चीज के लिए, एक भेड़ को एक बंदे के लिए कुर्बान किया जा सकता है, तो उसको अगर सारे घर वालों के लिए करेंगे ना तो भाई फिर क्या होगा, फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। वजह क्या है? क्योंकि जब एक कुर्बानी है तो वो एक बंदे के लिए है। एक हिस्से को, अब देखें, अगर एक बंदे ने गाय भी ली ना, गाय उस बंदे ने ली है, अब उसमें कितने हिस्से बनते हैं? 7 हिस्से। अगर किसी बंदे ने मिसाल के तौर पर 7,000 की गाय है, 7,000 की, अब क्या हुआ, 5 बंदों ने 1,000 डाला, वो 5,000 हो गया। 5 बंदों ने डाला, एक ने 1,000 डाला, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, 5वें ने भी 1,000 डाला। छठा जो बंदा है उसने 1,500 डाल दिया और 7वें ने सिर्फ 500 डाला। तो अब क्या होगा? कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि हर बंदे के लिए कम अज कम एक हिस्सा मुकम्मल पाया जाना जरूरी था। तो एक मुकम्मल हिस्सा बनता था 1,000, तो 5 बंदों ने तो 1,000 दिया, छठे ने 1,500 दे दिया और जो 7वां था उसने 500 डाल दिया। तो जो 7वां बंदा है उसने अपना एक हिस्सा भी पूरा नहीं किया। एक हिस्सा बनता था 1,000, जब एक हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हो रहा तो उस बंदों की कुर्बानी नहीं होगी। इस चीज को समझना लाजमी है, ये बहुत अहम मसला है। उसके बाद कुर्बानी के लिए जो अफराद शामिल करें वो सारे के सारे अफराद वो हों जो अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बानी करना चाहते हो। अगर किसी एक बंदे की भी नीयत गोश्त खाने की हुई, गोश्त खाना तो है ही ना, वो तो है, लेकिन अगर सिर्फ एक बंदे की सिर्फ ये नीयत है कि गोश्त हासिल करना है तो भाई फिर किसी बंदे की कुर्बानी नहीं होगी, किसी बंदे की कुर्बानी नहीं होगी। अगर कोई बद मजहब आपने अपनी कुर्बानी के अंदर शामिल किया, जिस बंदे के अकायद कुफर तक चले जाते हैं, जो सहाबा किराम के बारे में बकवास करता है, जो अहले बैत पाक के बारे में बकवासात करता है, आपने उस बंदे को अपनी कुर्बानी के अंदर, हिस्से के अंदर शामिल किया तो भाई किसी बंदे की कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जब किसी को अपने हिस्से में शरीक करते हैं ना तो ये चीज सामने रखें कि जितने भी अफराद हैं सबका मकसद अल्लाह की रिजा हो। गोश्त, फकत गोश्त हासिल करना ना हो, वैसे गोश्त तो मिलना ही है, लेकिन सिर्फ गोश्त की नियत करने के एतबार से किसी की कुर्बानी नहीं होगी। बद मजहब अगर शामिल किया जिसके अकायद हद्दे कुफर तक चले जाते हैं, जो अहले बैत को भोंकता हो या सहाबा किराम के ऊपर बकवासात करता हो, उस बंदे को भी अपनी शराकत दारी में शरीक ना करे, वगरना किसी बंदे की कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। ये चीजें अहम तरीन है जिसके ऊपर हम ख्याल नहीं कर रहे होते। अगली बात, कुर्बानी का जो वजूब है, कुर्बानी वाजिब है, ये कहां से बयान किया गया? क्या कुरान इसके बारे में कुछ हुक्म इरशाद फरमाता है? तो कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, कि प्यारे महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। आगे कहा फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप क्या करें? नमाज पढ़ें अपने रब के लिए और कुर्बानी करें। तो ये कुर्बानी का बाकायदा लफ्ज इस जो सूरत है इन्ना आतैना कौसर, जो सूरत है इसके अंदर मौजूद है। इस एतबार से कुर्बानी करना वाजिब है, वाजिब को छोड़ना गुनाह है। अगर एक बंदा मुस्तहब पर अमल नहीं करता गुनाहगार नहीं होता, एक बंदा नफल पर अमल नहीं करता तो गुनाहगार नहीं होता। वाजिब को छोड़ने की सूरत में गुनाहगार होता है, फर्ज को छोड़ने की सूरत में बंदा गुनाहगार होता है। लिहाजा इस चीज का भी ख्याल रखा जाए। उसके बाद कुर्बानी का वजूब कुरान में बयान हो गया। अब वजूब का इनकार और कुरान की एक आयत का इनकार करने वाला बंदा दायरा इस्लाम से खारिज होता है। इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि बंदा फर्ज का इनकार कर दे, वाजिब का इनकार कर दे। एक होता है आप कोई काम नहीं करते, मिसाल के तौर पर नमाज फर्ज है, आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप गुनाहगार होंगे। अगर आपने नमाज की फर्जियत का इनकार कर दिया तो आप काफिर हो जाएंगे। इसी तरह अगर एक बंदे ने कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की तो वो गुनाहगार होगा, लेकिन अगर उसने वजूब का इनकार कर दिया तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखें। अगली बात, अगर एक बंदा है
اس نے جانور خریدا تھا، جانور ہو گیا چوری یا جانور گیا مر، اب کیا حکم ہے؟ ایک تھا فقیر کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی. پہلا یہ مسئلہ سمجھے کہ اگر ایک بندہ فقیر ہے یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ بندہ جانور لے لیتا ہے اس نیت سے کہ اس نے اس کو قربانی پر لگانا ہے، اس نیت سے اس نے جانور کو لے لیا، تو اب اگرچہ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں تھا لیکن اس نے اس نفل کو اپنے اوپر لازم کیا، تو شرعی اعتبار سے اس کے اوپر یہ حکم لگ جائے گا کہ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. اب ایک فقیر ہے، ایک غنی ہے، مثال کے طور پر یہ سمجھے ایک امیر بندہ ہے، ایک غریب بندہ ہے. اب جانور ان کا ہو گیا چوری، اب کیا حکم ہے؟ جو بندہ امیر ہے، جس کو صاحب نصاب اور غنی قرآن کہتا ہے، جو شرع کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، اس بندے کے لیے لازمی ہوگا کہ ایک اور جانور لا کے اس کو ذبح کرے گا. اگر مر گیا تو پھر بھی لا کر ذبح کرے گا، لیکن فقیر کے لیے لازمی نہیں ہوگا کہ وہ ایک اور جانور لا کر کے ذبح کرے، کیونکہ جس جانور کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا وہی اس کے اوپر لازم ہوا تھا، اور جانور لازم نہیں ہوا. اب مثال کے طور پر اگر اس بندے نے، ایک تو ہوا چوری ہو گیا، تو پھر اس کے بعد لانا کس نے، وہ میں نے بتا دیا کہ جو امیر ہوگا وہ لے کے آئے گا، جو فقیر ہے اس نے اور جانور نہیں لانا. لیکن اگر چوری ہونے کے بعد جانور گیا مل، تو ہوا کیا، جو امیر تھا جس کو غنی کہا جاتا ہے، اس کے لیے اب یہ اجازت ہوگی کہ دونوں جانوروں میں سے کوئی جانور بھی ذبح کر سکتا ہے. لیکن فقیر نے اگر پہلا ایک اس کے اوپر لازم نہیں تھا، اس نے ایک لے آیا، اس کے اوپر لازم ہو گیا، وہ ہو گیا چوری، پھر اس نے ایک اور لے آیا، تو اب وہ دوسرا بھی لے آیا، تو پھر اس نے نفل کو اپنے اوپر واجب کر لیا. تو اب شرعی حکم کیا ہے کہ وہ دونوں بندے کیا کریں گے؟ جو بندہ غنی ہوگا وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، لیکن فقیر جس نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، خود اپنے اوپر لازم کیا، تو دونوں کے دونوں جانور اس کے اوپر قربان کرنا لازم ہوں گے. ایک سے گزارا نہیں چلے گا، کیونکہ دونوں کے دونوں اس نے اپنے اوپر لازم کیے. نفل کو واجب کی طرف لے کر کے گیا، جب بندہ نفل کو واجب شروع کر لیتا ہے تو وہ واجب کی طرف چلا جاتا ہے، پھر حکم اس کے اوپر سخت ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگلی بات، اگر ایک بندہ ہے، اس کے پاس ساز و سامان تو موجود ہے، میں نے یہ بتایا، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر بندہ ہی تقریباً کہیں نہ کہیں سے بندہ نکل ہی آتا ہے کہ جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے. میں نے تھوڑی سی تشریح بیان کی ہے، جو افراد ابھی آئے ان کو نہیں بتا ہوگا. تشریح یہ بیان کی تھی، آپ کی ضروریات اصلیہ جس کو بیسک نیڈز کہتے ہیں، بنیادی ضروریات کو نکالنے کے بعد جو چیزیں آپ کے پاس بچیں گی وہ ساری کی ساری اس چیز کے اندر، نصاب کے اندر شامل ہوں گی. جس میں بتایا تھا ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں گھر میں، ٹی وی ہوتا ہے، وی سی آر ہوتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں ہم نے گھر میں رکھی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں نصاب کے اندر شامل ہوتی ہیں. اگر گرمی ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو سردی کے پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی نصاب کے اندر شامل ہوں گے. اور چیزیں جو استعمال میں یہ بنیادی ضروریات میں شامل نہیں ہوتی وہ ساری کی ساری نصاب کے اندر شامل ہوں گی اور آپ کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا. اس چیز کو سمجھیں. کو سمجھ بھی ہوتی بھی مسائل دی کہ میں وہاں ہی ماری ہوں نا، کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسائل ایسے نہیں سمجھ آتے، باہر کے آپ کوشش کریں سمجھنے کی. میں کوشش پوری کر رہا ہوں، جہاں تک تفصیل ممکن ہے کر کے دے رہا ہوں. آپ جاگ کے سنیں گے تو پھر اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگائی تو پھر سمجھ کوئی نہیں آنی. ہمارے مسئلہ یہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں، عوام سو جاتی ہے، بعد میں پوچھنے قاری صاحب آتے دسے آج وہ یہ نہیں پتا جمعے سے سارا کچھ بیان کر دیا ہے. اتنی تفصیل سے آج مسائل اخذ کر کے نکال کے لایا ہوں تاکہ کوئی بندے کا سوال باقی نہ رہے. آگے چلیں. اگر ایک بندہ بیان کر رہا تھا کہ ایک بندے کے پاس سامان موجود ہے، پیسے موجود نہیں، مثال کے طور پر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، روپیہ نہیں موجود، تو اب ان 3 دنوں میں 10, 11 اور 12 ذی الحجۃ الحرام میں اس کے اوپر قربانی واجب تھی، تو وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی بندے سے پیسے چاہے قرض لے کر قربانی کرے یا کوئی چیز کو بیچ کر کے اس کے پیسے لے اور اس کو قربانی کرے. یہ چیز یاد رہے. یہ نہیں صرف سمجھنا کہ میرے کو تو پیسے کو نہیں ہے. اگر مال آپ کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ پڑا ہوا ہے تو آپ کے لیے لازمی ہے چاہے اس کو بیچ کے قربانی کریں یا کسی سے پیسے ادھار لے لیں، قرض لے لیں، قرض لے کے آپ قربانی کریں، آپ کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ آگے چلیں. اب یہ ہے کہ قربانی کا وقت جو ہے وہ میں نے بیان کیا کہ وہ 3 دن ہوتے ہیں.
10 ज़िलहिज्जतुल हराम, 11 ज़िलहिज्जतुल हराम और 12, यानी ईद का पहला दिन, दूसरा और तीसरा। पहले में सुबह तुलुए सादिक से लेकर, यानी जब सूरज तुलु होता है, लेकिन शरई एतबार से कुर्बानी करनी कब है? वो नमाज के बाद करनी है। शहर में रहते हुए कुर्बानी नमाज के बाद करेंगे, नमाज से पहले कुर्बानी नहीं करेंगे। इन्हीं काल अचना पै जाए, कुर्बानी ना तो कबूल होवे। इस चीज का ख्याल रहे कि नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे। 10, 11, 12, 10 का जब तुलुए आफ्ताब होगा, सूरज तुलु होता है, सुबह सादिक होती है, वहां से टाइम स्टार्ट होगा। और उसके बाद ये मुकम्मल कब होगा? जब 10 का दिन भी गुजरा, 11 का गुजरा, 12 का जब सूरज गुरूब हो रहा है ना, उस तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये 3 दिन होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि बंदों ने चौथा दिन भी निकाला हुआ है और ये जिद लगाते हैं इस बात पर कि चौथा दिन भी है। और यार अगर बिलफरज चौथा दिन हो भी, तो क्या ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा सवाब पहले दिन मिलता है, दूसरे दिन उससे कम सवाब है, तीसरे दिन उससे ज्यादा कम सवाब है। तो भाई तुझे 3 दिन पहले मिले, तूने जरूर शरीयत में कोई नया टांगा तोड़ के नई बात करनी है कि भाई चौथे दिन ही करनी है। जब 3 पहले मिले, 3 में कर सवाब कमा। इस तरह के अफराद भी मौजूद हैं। लिहाजा आपने ये बात याद रखें, ये नहीं समझना कि कसाई साहब नहीं मिले थे, आज रेट ज्यादा तो कल कर लेंगे। अगर आप सवाब को पेश नजर रखेंगे ना, तो पहले दिन सबसे ज्यादा सवाब है, दूसरे दिन उससे कम और तीसरे दिन उससे कम। इस चीज का ख्याल रखें। अब आप चाहे वो कसाई का रेट देखें या अल्लाह तबारक व तआला का जो करम है, फजल है, उसको देखें, यह आपके ऊपर मुनहसिर है क्या चीज आप चाहते हैं। अगली बात, ईद के दिन कुछ लोग सदके की तरफ भी ध्यान कर देते हैं कि भाई सदका कर दो, ये कुर्बानी छोड़ो। तो भाई ये इजाजत नहीं है। कुर्बानी करना लाजिम है, जहां पर कुर्बानी का हुक्म है वहां पर कुर्बानी का हुक्म है। ये नहीं होगा जिहाद का हुक्म होता है सब नमाज शुरू कर देना, ऐसे तो नहीं ना होगा। नहीं समझ आती भी, हुक्म होवे जंग लड़न जाना है, तुसी आको ले मैं नमाज पढ़नी है, काबिल कबूल है? नहीं समझ आती भी, काबिल कबूल होवेगा कि नहीं होवेगा? नहीं होवेगा ना यार। जिदों वक्त है खाने का तुसी सौ जाओ, इंज करोगे? नहीं करते। तो इसी एतबार से जब शरीयत ने हुक्म दिया कुर्बानी करने का, तो सदके से गुजारा नहीं चलेगा, आप कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करना लाजिम है, कुर्बानी करेंगे। और ये हदीस पाक सामने रहनी चाहिए कि इन 3 दिनों में इब्ने आदम के लिए इससे बड़ा और कोई सवाब नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी को पेश कर दे। ये सबसे ज्यादा सवाब का काम है। अगली बात, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो होते हैं 3 तरह के। कितनी तरह के? 3 तरह के जानवर होते हैं। पहला है ऊंट, उसके बाद है गाय, उसके बाद है बकरी। अब जब इनको बयान कर दिया ना, तो इनकी अनवा यानी जिम्मे पैन परा वो सारे अंदर शामिल हो जाएंगे। अब ये नहीं मैंने बकरी का, तो बंदा कहेगा भेड़ को कुर्बान करना जायज है कि नहीं जायज, बकरे नु जिबा करना जायज है कि नहीं जायज। ये जितने इसके बहन भाई सारे शामिल होते हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जब ऊंट कहा तो ऊंट की तरह की और कोई चीज है नहीं, ऊंट कुर्बान करना जायज है। उसके बाद जो गाय है, गाय के अंदर इसी की तरह की भैंस, वो भी इसकी बहन भाइयों में शुमार होती है, लिहाजा इसको भी कुर्बान किया जा सकता है। तीसरी चीज है बकरी। बकरी के अंदर आप चाहे बकरी करें बकरा करें, यानी नर और मादा की कोई खास नहीं है, स्पेसिफिक नहीं कहा गया कि भाई यही आप करेंगे। चाहे बकरी करें या बकरा करें, खस्सी करें या गैर खस्सी करें, दोनों को आप कुर्बान कर सकते हैं। अब जब बकरी कही गई तो बकरी के अंदर भेड़ भी आ जाएगा जिन्होंने लेला आने, उसके बाद दुम्बा भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये बकरी कहने की वजह से ये बाकी भी इसके अंदर जो इसकी अनवा है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अब अगली बात, इनकी कितनी कितनी उम्रें होंगी तो हम कुर्बान कर सकते हैं। सबसे पहले होता है ऊंट। ऊंट कम अज कम 5 साल का होना यह लाजमी है। ज्यादा जितना होगा वो चले वराउल वराए, लेकिन कम अज कम जो इसकी जिसको कहते हैं मिनिमम, कम अज कम कितना है कि आपने 5 साल का ऊंट लेना है। इससे कम ऊंट होगा तो कुर्बानी बोलो तो सही नहीं होगी। अगली बात, गाय है तो गाय में वो छोटा हो, गाय हो, भैंस हो, जितने इसके अंदर शामिल होते हैं, कम अज कम 2 साल का होना इसके अंदर लाजमी है। अगर 2 साल से कम होगा तो फिर भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। अगली बात, बकरी। बकरी के लिए 1 साल होना इसकी उम्र ये लाजमी है।
لیکن اگلی بات، اگر آپ کے پاس دمبا ہے یا لیلا جس کو کہا جاتا ہے، بھیڑ کہتے ہیں اس کو شاید، یہ ہے، اگر یہ 6 ماہ کا بھی ہوتا ہے نا تو دور سے دیکھنے میں سال کا محسوس ہوتا ہے، تو اس کو آپ 6 ماہ کا بھی قربان کر سکتے ہیں. لیکن بکرا یہ اسپیسیفک ہے کہ یہ ضروری طور پر آپ نے اس کو 1 سال کا ہوگا تب ہی قربان کر سکتے ہیں، اس سے کم نہیں. بھیڑ دمبا 6 ماہ کا بھی ہو، اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو آپ اس کو 6 ماہ کو بھی قربان کر سکتے ہیں. پتہ چل گیا نا ان جانوراں دا. اونٹ کے لیے کتنی عمر ہونی ضروری ہے؟ 5 سال. گائے کے لیے کتنی؟ 2 سال. اور بکری کے لیے کتنی؟ 1 سال. اور یہ یاد رکھیں یہ کم از کم ہے، زیادہ جتنی ہوگی ہو جائے قربانی، کم از کم اتنی ہونا یہ لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی. قربانی کرنی ہے تو قربانی کے اندر لوگ پوچھتے ہیں عقیقے کی نیت، جس کو اسی کیکان ہے، عقیقہ ہوتا ہے لفظ اصل میں. عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. یعنی اگر آپ نے جانور لیا ہے تو آپ ساتھ میں عقیقے کی نیت کرتے ہیں قربانی کے ساتھ، تو وہ بھی کرنا جائز ہے، آپ کا عقیقہ بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گا. اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ عقیقہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک عبادت ہے، اور قربانی کرنا بڑی عید پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عبادت ہے. لہٰذا جہاں پر غیر کی بات نہیں اور اللہ کی رضا مقصود ہے تو وہاں پر آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی کو قبول کیا جائے گا. اب اگلی بات کہ کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی. ایک قاعدہ رول سامنے رکھیں کہ اگر کچھ چھوٹا موٹا عیب جانور میں پایا جاتا ہے تو آپ کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ جو آپ کے پاس جانور ہو وہ صحت مند ہو، اچھا ہو، اس کے بعد آپ کو تندرست ہو، بغیر عیب کے ہو، بالکل اس کے اندر عیب نہ ہو، وہ شریعت سب سے زیادہ پسند کرتی ہے. لیکن اگر آپ نے جانور لیا اس میں تھوڑا بہت عیب پایا جاتا ہے تو آپ کی قربانی لگ جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، یعنی شریعت کہتی ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر یہ اس کے اندر عیب پائے گئے تو قربانی نہیں ہوگی. ان عیبوں کو میں بیان کرتا ہوں. پہلا، جانور آپ نے لیا اس کی ناک کٹی ہوئی ہے تو بھائی اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس کے بعد اگر آپ نے وہ لے لیا اندھا اور کانا جانور لے لیا کہ جو ہے ہی اندھا یا ایک آنکھ سے بیکار ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی. اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، آپ یہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور بھائی ہماری شریعت، یہ جو ان کا قادیانی مرزا قادیانی جہنمی تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ بھی کانا تھا آنکھ سے، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں ہماری شریعت کانا بکرا قبول نہیں کرتی تو کانا نبی قبول کر سکتی ہے. جو بندہ اس طرح کی بکواس کرے تو بھائی نبی حضور کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ چیز سمجھے، کٹی ہوئی ناک ہوئی تو جانور آپ کا قبول نہیں ہوگا، آپ قربانی نہیں کر سکتے. اندھا ہوا یا کانا ہوا آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اندھے کا تو صاف پتہ چلے گا نا، اندھا ہے، آپ اس کو کچھ سامنے رکھیں گے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور کانا دیکھنا ہو تو پھر کس طرح کریں گے؟ آپ اس کی ایک آنکھ پر پٹی ڈالیں گے اور دوسرے سے کھلائیں گے، تو اگر وہ ایک آنکھ سے کھا رہا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آنکھ ٹھیک ہے. پھر دوسری پر پٹی باندھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اس اعتبار سے یہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اندھا ہے اور کانا ہے، اگر ہوا تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اگلی بات، وہ جانور جو اس کا سینگ ٹوٹ گیا، یہ سینگ کہاں سے ٹوٹے گا؟ اس کی بنیاد سے، یعنی جس طرح ایک جڑ ہوتی ہے، روٹ ہوتی ہے نا، وہاں سے وہ سینگ ٹوٹ گیا تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اگر اوپر سے خول اترتا ہے تو پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے. اگر ویسے درمیان میں تھوڑا سا ٹوٹتا ہے تو پھر بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن یہ چیز خیال رہے اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہوگا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس کے بعد اگر اب یہ اس کے کان کٹے ہو، ایک تو ہوتا ہے پیدائشی طور پر اس کے کان نہ ہوں، اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس کے اگر کان چھوٹے چھوٹے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کان، تو چھوٹے چھوٹے کانوں والا بھی قابل قبول ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جس کی دم کٹی ہو یا اس کی چکی تہائی سے زیادہ، یعنی اگر اس کے 3 حصے کرے نا تو تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہوگی تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی. اگلی بات، جو جانور لنگڑا ہو
اور لنگڑا اس حد تک ہو کہ وہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، وہ چل کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکے گی، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جس کے دانت نہ ہوں، یعنی اگنے کے بعد اس کے دانت ہی جھڑ گئے ہوں بالکل، تو اس کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور جس جانور کو بیماری اس حد تک ہو کہ اس کی مٹھی ختم ہو گئی ہو، بالکل گوتا ختم ہو گیا ہو، تو اس جانور کو بھی قربانی پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے احتیاط اور بہتر چیز یہ ہے کہ جب آپ جانور خریدیں تو دن میں خریدیں، رات میں نہ خریدیں۔ کوشش کریں، اگرچہ گرمی ہے، اگرچہ دھوپ ہے، لیکن یہ ایک خاص عبادت ہے، سال کے بعد ایک دفعہ آتی ہے۔ رات نو پیپسی پیا دیں، رات نو نقلی دند لا دیں، لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے۔ آج قیامت کا اعلان ہو جائے نا تو ہم لوگ تسبیحاں اور مصلے اتنے مہنگے کرتے ہیں کہ کوئی خرید نہ سکے بندہ، انہیں پتا توبہ دا وقت آ گیا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم ادھر بینر لگواتے ہیں، لوگ بینر اتار دیتے ہیں جناب، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے حال ہیں۔ ہم کیا جناب اگر گاڑی کے اندر کپڑا رکھتے ہیں تو کپڑا نکال لیتے ہیں، اور گالیاں ہم حکمرانوں کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ پہ ایسی سارے صوفی ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا، یہ ہمارا حال ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنے عذابات آتے ہیں۔ یہ حال ہمارا اس وجہ سے ہوا کہ جب ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ سمجھا جائے کہ دن میں آپ جانور کو خریدیں، اچھے طریقے سے اس کو چلا کر دیکھیں، چلائیں، دیکھیں، اچھے طریقے سے ساری چیزیں چیک کر لیں، دن کے وقت لیں جانور کو، اس کے دانت وغیرہ اچھے طریقے سے چیک کریں، کہیں ویسے تو نہیں لگائے ہوئے، تھوڑی دیر رکیں، دیکھیں، چارہ کھلا کے چیک کریں، اس کی آنکھیں چیک کریں، ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے چیک کریں، پھر اس کے بعد جانور لیا کریں۔ رات کو لیں گے تو اس کے اندر فراڈ کی زیادہ جو ہے نا پائی جاتی ہے کہ بھائی فراڈ ہو سکتا ہے، خرابیاں زیادہ پائی جا سکتی ہیں۔ اس وجہ سے دن کی آپ اگرچہ گرمی ہے، روشنی میں کوشش کریں اپنے جانور کو خریدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ اگلی بات، ذبح کرنے کے جو طریقے وغیرہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جو قربان کرنا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کس طرح ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو کوشش کریں کہ تکبیر اپنے ہاتھ سے چلائیں۔ دنیا کے باقی سارے کام ہوندے نے، تکبیر کے وقت ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو دعا وہ نہیں آتی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات نہیں آتی، تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے خود اپنی قربانی کو خود تکبیر ڈالیں۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانور کو خود تکبیر ڈالا کرتے تھے، اور شریعت کہتی ہے کہ آپ نے یہ خود سے کرنا ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ نیک سے نیک بندے کو بھی بلائیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے پہلے حق آپ کو دیا ہے، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب حق آپ کا ہے تو آپ اس کو ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ خود اس کو تکبیر چلائیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کو تکبیر پھیر کر کے اس کو ذبح کر لیں۔ اگر آپ خود ذبح نہیں کرتے تو کم از کم اپنی اس قربانی کے قریب کھڑے ہو جائیں، وہاں پر بیٹھ جائیں، وہاں پر موجود ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھی چیز ہے۔ فرض واجب نہیں ہے، نہیں کریں گے تو ہو جائے گی، کوئی اور بھی تکبیر چلائے گا تو ہو جائے گی، نہیں بھی موجود ہوں گے تو پھر بھی ہو جائے گی، اجازت مین چیز ہوتی ہے۔ لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں، خود کوشش کریں، خود ذبح کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے جانور کے قریب خود پہنچیں، اور خود پہنچ کر کے اس کو ذبح کے لیے دیکھیں، وہاں پر دعائیں وغیرہ پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک ہماری اس قربانی کو قبول کرے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اس کی ہوتی ہیں 4 رگیں، جس میں سانس والی، کھانے والی اور 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ کم از کم 3 کا کاٹنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ شاہ رگ ہوتی ہے نا، یہ ایک خاص ہڈی ابری ہوتی ہے، یہاں سے آپ اپنا بھی دیکھیں تو آپ کو اپنا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر جو ایک ہڈی ہوتی ہے، ابری ہوتی ہے، جس کو شاہ رگ کہتے ہیں، یہاں سے آپ نے چھری چلانی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو بائیں پہلو پر لٹا کے اس کو کعبۃ اللہ کی طرف اس جانور کا منہ کر کے، اور اس سے پہلے یہ چیزیں کا خیال رکھنا ہے۔ بھائی جانور کو جب ذبح کرنا ہے نا تو پانی پہلے پلا لیں، اس کو چارہ کھلا لیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، ایک جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، وہ جانور نو لمیا پایا ہوتا ہے، وہ کول چھری تیز کیتی ہو جناب۔ کیا وجہ ہے؟
کہ بھائی ہمارا اس دن کسائیوں کا مقصد بھی اور ہوتا ہے، ہمارا بھی اور ہوتا ہے، اسی نے چھیتی نال قربانی ہو جو بھی آندے 10 اگے جا کے لانے چھیتی مکاؤ جناب. اور بھائی جو شریعت کہتی ہے اس چیز کا خیال رکھیں. آپ اس کو کھلا پلا لیں، پانی پلا لیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، چھری اس کے سامنے تیز نہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جب آپ کے سامنے کسی نے چھری کو تیز کیا تو آپ نے فرمایا تو اس کو 2 موتیں دے رہا ہے، ایک موت اس کے سامنے چھری تیز کر کے اور دوسری موت جو تو اس کو ذبح کرے گا. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہم سمجھتے ہیں ایک نارمل چیز ہے، ہمیں ادھر لٹا کے ذبح کیا جائے یا ہمارے سامنے اللہ نہ کرے کسی ہمارے رشتہ دار کو ذبح کیا جائے تو کیا حال ہوگا بندے کا. تو جب شریعت نے ان کے لیے تو احکام یہ نافذ کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ چھری آپ کی انتہائی تیز ہو تاکہ جتنی جلدی اس جانور کی جان نکلے اتنا زیادہ بہتر ہے. اگلی بات، اب کسائی حضرات کے خاص طور پر ان کے لیے، ہمارے ہاں تو ہم ساری کسائی بن جاتے ہیں نا، کسائی کو خاص نہیں ہوتے، کم شم جنہوں ہوتا ہے وہ بندہ کسائی ہوتا ہے. بھائی جب تک جانور کی اچھے طریقے سے جان نکل نہیں جاتی تب تک اس کی کھال کو اتارنا شروع نہ کریں. یہ تکلیف دینا ہوتا ہے اس جانور کو. اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے، اچھے طریقے سے پرسکون ہو جائے، جان نکل جائے، اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتاریں، اس سے پہلے نہ اتاریں. یہ ظلم ہوتا ہے، اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت تو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ بھائی اس کے اوپر عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. لہٰذا اس اعتبار سے جانور کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب اگلی بات، جب گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے تو تقسیم کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ تقسیم جب ایک شخص کے لیے ہو، یعنی ہمارے اپنے گھر کے لیے، تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک اپنے عزیز و قارب کے لیے، ایک غریب و مسکینوں کے لیے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے. شرعی اعتبار سے آپ اگر چاہیں سارے کا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگلی بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سارے کا سارا گوشت دے بھی سکتے ہیں. یہ مسئلے پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ سارا رکھ سکتے ہیں، بیسٹ ہو گیا جناب. اگلا بھی مسئلہ سنیں کہ سارے کا سارا دے بھی سکتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہمارے سامنے رہنی چاہیے. جب جناب امی عائشہ صدیقہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بکرا ذبح کیا گیا تھا اس کا کیا بنا، کیا بچا اور کیا ہم نے دے دیا، تو آپ نے کیا آگے سے عرض کی کہ حضور یہ ایک گوشت کا حصہ ہے، یہ بچا ہے. تو آپ نے فرمایا بچا یہ نہیں ہے، بچا وہ ہے جو ہم نے دے دیا ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. کہا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. لہٰذا یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے. اگر سارے کا سارا آپ خود رکھ سکتے ہیں نا تو سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے بھی سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں محرم سے پہلے ختم کرنا یہ لازمی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ محرمہ تک رکھو، فریجوں میں ہم بھریں، لیکن مسئلہ جو ہے، مسئلے کے اعتبار سے اب یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ محرم سے پہلے گوشت کو ختم کریں گے، اگر بعد میں کھائیں گے تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ اگلے سال تک بھی رکھتے ہیں نا تو آپ اس گوشت کو رکھ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کھانا جائز ہوگا، حرام کا حکم نہیں لگے گا. یہ چیز خیال رکھیں. اب یہ تو ہوا آپ کا اپنا تھا، اب ہیں 7 بندوں نے حصہ ڈالا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ گوشت کی تقسیم کرنی ہے. تو تقسیم کے لیے یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ ہم نے وزن کرنا ہے، گوشت کا وزن کرنا ہے، ہر چیز کا وزن کر کے ہم نے اس کو پھر لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. ہمارے ہاں بعض افراد یہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جنہ جنہ آیا، مینو تیرے تے اعتماد ہے، تینوں میرے تے اعتماد ہے. اور بھائی شریعت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. شریعت چاہتی ہے کسی بندے کا ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو. شریعت کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ کہیں نا کہ ٹھیک ہے باپ کریے جی میں نہیں، اجازت آپ کو ہر بندے کے لیے لازمی یہ چیز ہوگی کہ اس کو وزن کر کے آپ گوشت تقسیم کریں گے. سمجھ آ گئی؟ وزن کر کے آپ تقسیم کریں گے. وگرنہ دوسرا طریقہ کار، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی وزن نہ کیا جائے، ہم ویسے ہی اس کو تقسیم کر دیں، پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا جب جانور کو ذبح کر دیا گیا، وہ سارے کا سارا گوشت ایک بندے کو اس کا مالک بنا دیں. ایک بندے کو سارے گوشت کا مالک بنا دیں. مالک تو بنا سکتے ہیں نا، یہ میرا موبائل ہو میں آپ کو دے دوں تو آپ مالک بن سکتے ہیں نا. بناتا اگرچہ نہیں لیکن بن سکتے ہیں آپ. اسی طرح اگر گوشت ہے تو وہ جس افراد کا ہے وہ ایک بندے کو مالک بناتے ہیں تو وہ بن سکتا ہے. جب ایک بندہ سارے گوشت کا مالک بن گیا
تو اب وہ تقسیم کرے گا تو اب تقسیم کے اعتبار سے اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ بھی ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ میری چیز تھی، میں کسی کو تھوڑا دے دوں، کسی کو زیادہ دے دوں، کسی کو پایا دے دوں، کسی کو سری دے دوں، کچھ بھی دے دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن بہترین حال یہ کہ آپ کنڈا رکھیں ادھر اور اچھے طریقے سے اس کو وزن کریں، ساری چیزوں کو کاٹیں، جو پائے ہوں اگرچہ پائے 4 ہوتے ہیں بندے 7 ہوتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال کیا جائے، کاٹا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے، سری ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ تو یہ تقسیم کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگلی بات، ہمارے ہاں ٹکا ٹک بڑا کھایا جاتا ہے، اور ٹکا ٹک میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جس کو خصیتین کہتے ہیں، کپورے جس کو کہتے ہیں، بڑی خوش ہو کے عوام کھاتی ہے، پتہ نہیں کیا سوچ لے کر کے کھاتے ہیں۔ تو بھائی شریعت نے، اب مثال دیتا ہوں میں، ایک دابڑا ہو، ایک برتن ہو، اس کے اندر پخانہ پڑا ہو، تو آپ کے سامنے پڑا ہو تو میں کہوں کہ اس برتن کو استعمال کر لو گے تو ساتھ تو کے بھی استعمال نہیں انہوں کرنا، میں 50 باری بھی تو دیتا تھوڑا دل نہیں ماننا کہ مان جاتا ہے، نہیں مانتا نا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پخانہ تھا نا، گندگی تھی اس کے اندر۔ اسی اعتبار سے جو اجڑی ہوتی ہے، جو ٹینک ہوتا ہے اس پخانے کا، جو کپوڑے ہوتے ہیں کہ جو پیشاب کی نالیاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں کے اندر سے وہ ایک گندگی گزرتی ہے۔ تو بھائی شریعت نے ہمیں ہمیشہ یہ سمجھایا ہے کہ بھائی گندی چیز کھانے کی اجازت نہیں دیتی شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اچھی چیز کھاؤ، وگرنہ کتا بھی تو کھلا سکتی تھی نا شریعت، خنزیر بھی تو کھلایا جا سکتا تھا نا، اور حرام چیزیں جو ہیں جو کافر کھائے جا رہے ہیں ہمیں کھلائی جا سکتی تھی، لیکن اسلام فطرت کے اعتبار سے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ چیز کھانی ہے جو آپ کو فائدہ مند دے، آپ کو فطرت سے دور نہ لے جائے، جو آپ کو گندگی کی طرف نہ لے جائے۔ اس وجہ سے آپ اس چیز کا خیال کیجئے گا کہ بھائی اوجڑی نہ کھائیے گا، اس کو پھینک دیجئے گا، استعمال میں نہ لائیے گا، کیونکہ یہ ایک پخانے کا ٹینک ہوتا ہے۔ آپ اس کو 1000 دفعہ بھی صاف کریں تو ویسے اپنے آپ کو تسلی دی جا سکتی ہے کہ بھائی صاف ہو گیا، لیکن وہ صاف ہونے والا کام نہیں ہوتا، پیشاب کا ٹینک ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں سخت حکم لگاؤں تو کم از کم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا ناپسندیدہ عمل جو حرام کے قریب لے جاتا ہے۔ تو جو حرام کے قریب لے جاتا ہے، اور بعض علماء اس کو ڈائریکٹ حکم لگا دیتے ہیں، سختی کی وجہ سے حرام کہہ دیتے ہیں تاکہ عوام کو کم از کم یہ جو اندر ایک ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، اس سے باہر نکل کے اس چیز کو سمجھے کہ یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ ٹکا ٹک بنا کر کے نہ کھائیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح جو کپورے ہیں تو بھائی ان کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ گندگی ہے، لہٰذا اس کو پھینکیں۔ اور تھوڑی چیزیں یار بکرے کے اندر یہی کھانے کے لیے ملی، کپورے ہی کھانے ہیں آپ لوگوں نے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ گندگی والی چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بندے کو انعامات دے گا۔ اگلی بات، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، قصائی حضرات بھی اور ہم بھی، جب ایک جانور کو کاٹا جاتا ہے نا تو ہم اس کو اس کی جو کمائی، مطلب اس کا جو اس نے کام کیا تو اس کے بدلے میں جو اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، ہم اس کے اندر سے گوشت دے دیتے ہیں کہ چل یار یہ گوشت لے جا۔ تو گوشت نہیں، آپ اس کو کمائی، اس کو پیسے دیں گے، گوشت دینے کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اس گوشت کو اس اعتبار سے استعمال کریں کہ بھئی چلو تیری کمائی ہے، تو نے کام کیا تو گوشت لے کر کے چلا جائے، اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ اس کو پیسے دیں گے، نہ کہ اس کو گوشت نکال کر کے اس کے اندر سے دیں گے۔ اور نہ ہی کوئی کسائی اس چیز کے اوپر زور ڈال سکتا ہے کہ میں گوشت لے کے ہی جانا ہے جناب اپنی کمائی کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے آپ ویسے اس کو دے دیتے ہیں، ویسے کہ چل یار ماڑا بندہ ہے کھا لینا۔ ایک ہوتا ہے اس کمائی کے بدلے میں، آپ نے جو اس نے کام کروایا نا اس کے بدلے میں یہ چیز دینے کی اجازت نہیں۔ سمجھ آ رہی گال دی؟ آپ بھی سمجھیں، اور کسائی اگر آپ کو کہتے تو آپ اس کو بھی یہ چیز سمجھائیں۔ اگلی بات، ہم کیا کرتے ہیں کہ جانور کو قربان کرنا ہے، چھری چلانے کا، ہمیں تکبیر وہ پڑھنے کا، چلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ چلے بسم اللہ اللہ اکبر تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ تکبیر چلانی نہیں آتی، یا کوئی کمزور دل کا ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس نے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ہمیں شوق ہوتا ہے کہ چلیں یار ہمارا بھی حصہ اندر شامل ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسائی نے پکڑی ہوتی ہے نیچے سے چھری، وہ چلا رہا ہوتا ہے، ہم نے اس چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے۔ یہ سچویشن پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی کہ ہمیں ہوا چل رہا ہے کام،
होता है ना ऐसे, तो भाई उस वक्त भी शरीयत कहती है कि आप दोनों अफराद ने तकबीर पढ़नी है। ये चीज ख्याल रखें, भूलनी नहीं है ये चीज, हम भूल जाते हैं इस चीज को। आपने अगर पहली तो बात ये कोशिश करें कि आप खुद से उसको ज़बा करें। नेट का जमाना है, नेट से देखें, पूरा तरीकाकार बताया जाता है, पूरी प्रैक्टिकल करवाया जाता है, उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। अगर बिलफरज नहीं आती तो जो बंदा कारीगर है, कसाई है, उससे आप पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगरचे मुझे भी अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है, करने से हो जाता है। आप उससे सीखें, आप करें। अगर आपने ना खुद करनी है और ना आपने सीखी है, आपको डर आता है, आप चाहते हैं मैं हाथ चलाऊं, तो फिर ये भाई याद रखिएगा, अगरचे वो छुरी चला रहा होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ रहा होगा, आपने ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो आपके लिए ये चीज लाजिम होगी कि आप भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तकबीर पढ़ेंगे और साथ में तकबीर चलाएंगे। अगर आपने ना चलाई तो भाई जानवर कुर्बान करना यानी वो आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। एक होता है एक बंदा पकड़ा हुआ है, उसको तकबीर भूल गई, तो उससे नहीं होता कि उसका जानवर कोई कुर्बानी नहीं होती, वो हो जाती है, क्योंकि एक बंदा मोमिन के दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम है। लेकिन शरीयत इस चीज पर ज्यादा जोर देती है कि जब आपने दो अफराद लगे हुए हैं तो फिर दोनों का तकबीर पढ़ना ये लाजमी होगा। अगर दोनों तकबीर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो जानवर कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा सारी बात का खुलासा एक दफा मैं फिर बयान करता हूं, जो अफराद बाद में हैं इस चीज को नोट कर लें। सबसे पहले बुनियादी चीज है, कुर्बानी किस चीज का नाम है? कुर्बानी कहते हैं एक मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में अल्लाह ताला की रिजा के लिए ज़बा कर देना। फिर उसके अंदर शराइत क्या पाई जाती हैं? बंदे का मुसलमान होना, गैर मुस्लिम कुर्बानी नहीं कर सकता, मुकीम होना, मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी करना लाजिम नहीं होगा, मालिक निसाब होना, फकीर के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगा, और उसके बाद चौथी चीज जो है वो है बंदे का बालिग होना, वो बंदा कुर्बानी कर सकेगा। ये चीज हो गई, शराइत भी हो गई, इसकी तारीफ भी हो गई। उसके बाद फकीर के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, जो साहिब निसाब नहीं है, लेकिन अगर उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया, अब उसके ऊपर कुर्बानी करनी लाजिम हो जाएगी। एक गरीब है, एक गनी है, उनका जानवर गुम गया या चोरी हो गया, तो भाई जो गरीब जो अमीर है उस शख्स के लिए लाजमी होगा कि एक और जानवर लाके कुर्बान करेगा, लेकिन जो फकीर है उसके लिए लाजमी नहीं होगा कि वो एक और जानवर लाकर ज़बह करे। अगला मसला ये था कि भाई जब आपने अफराद को शामिल करना है तो उन अफराद को अपनी शराकत में 7 जानवरों में जब 7 हिस्से एक जानवर के अंदर बनते हैं, उन अफराद को शामिल कीजिएगा जो बद मजहब ना हो, जो सिहाबा को भौंकने वाला ना हो, जो अहले बैत के ऊपर बकवास करने वाला ना हो, वो बंदा हो पक्का सुन्नी मुसलमान हो कि जो वाकई ही मुसलमान जिसके अकायद कुफरिया नहीं है, वो बंदा आप अपनी कुर्बानी के अंदर शामिल करेंगे। अगर बंदा दूसरा आ गया तो किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी। अगली बात, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करेंगे। अगर गोशत की नीयत से फकत की तो किसी बंदे की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कुर्बानी में अकीका अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया है खास चीजें कि जो जानवर के अंदर पाई जाएं तो जानवर की कुर्बानी नहीं होती। उसमें आप ये सादा सा समझेंगे, अगर थोड़ा बहुत ऐब हुआ तो कुर्बानी की जा सकती है, अगर ज्यादा ऐब पाया गया तो कुर्बानी नहीं लगेगी, वो बिल्कुल जायज नहीं होगी। फिर उसके बाद कुर्बानी का जानवर के जो गोश्त तकसीम करने का तरीका आपको बता दिया, कैसे कैसे तकसीम किया जाएगा। ये तकरीबन सारी की सारी बात का खुलासा है जो आज मैंने बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत को समझने, मसाइल पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए।